پاک اپنی روحانیت تقریم اور دعاؤں سے ہمیں نوازے۔ کاریالیہ والے مائک کو ایک بار بند رکھیں، کاریالیہ والے مائک کو بند رکھیں۔ چلو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم۔ حضرت صاحب سجادہ مسند رزاقیہ حسنیہ و نعمیہ جہانگیریہ افتخار الاولیاء حضرت صوفی عبداللطیف شاہ صاحب رزاقی حسنی جہانگیری منعمی دامت برکاتہم القدسیہ، مشائخ اعظام، خلفاء کرام، علماء کرام، خواتین و حضرات، حاضرین، سامعین اور ناظرین، یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی اور سوبھاگیہ ہے کہ ہم ایک ولی کے عرس کے موقع پر اس کی چوکھٹ پر حاضر ہیں۔ کوئی بس سے آیا ہے، کوئی گاڑی سے، کوئی پیدل، کوئی آ چکا تھا دوبارہ آیا ہے اور کوئی پہلی بار آیا ہے، لیکن آنے والا اس کو اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر یہاں آنا بدھی کا کمال ہوتا تو کوئی بدھیمان یہاں آئے بغیر نہ رہتا، اور اگر یہاں آنے کے لیے دھن اور دولت کارن بنتے تو اس دنیا کا کوئی دھنی ایسا نہ ہوتا جو اس چوکھٹ پر نہ آتا۔ دراصل اس چوکھٹ پر آنا اللہ کے ولی کی چوکھٹ پر، اللہ کے دوست کے دروازے پر وہی آتا ہے جس کے لیے اللہ آنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دھنی دھن دیکھتا رہ جاتا ہے اور گیانی اپنے گیان کے پنے الٹتے رہ جاتا ہے، اور اسے اللہ کے دوستوں کی دوستی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے جو آ گیا ہے اس پر سجدہ شکر واجب ہے۔ وجب الشکر علینا، ہم سب پر یہ شکرانہ واجب ہے، فرض ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں جو دیا اس میں سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اپنے دوستوں کی دوستی ہمیں عطا فرمائی، اپنے محبوبوں کی محبت عطا فرمائی۔ محبت میں بڑی غیرت ہوتی ہے، محبت کسی کا ساتھ برداشت نہیں کرتی۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس میں کسی کا حصہ بکھڑا برداشت نہیں کرتا۔ کیا مجال کہ ہم جس سے محبت کریں اس کی طرف کوئی دوسرا بھی ہاتھ اٹھا کے دیکھ لے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ محبت بڑی غیرت مند ہوتی ہے، اسی لیے
یہ حدیث قدسی ہے کہ اولیائی تحت قبائی، میرے دوست میری چادر کے اندر ہے، میری قبا کے اندر ہے، میرے بھیدوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ کون؟ میرے دوست، میرے محبوب۔ لا یعرفون غیری، انہیں کوئی نہیں جانتا میرے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے دوست میری چادر میں، میرے قبا میں چھپے ہوئے ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے میرے۔ اتنی غیرت ہے محبت میں، اور اس غیرت کے باوجود اگر آپ کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ میرے دوست کی چوکھٹ پر آ جاؤ، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ پر کتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے۔ دھن بانٹا جا سکتا ہے، دولت بانٹی جا سکتی ہے، جائیداد بانٹی جا سکتی ہے، کائنات بانٹی جا سکتی ہے، لیکن دوست سے دوستی نہیں بانٹی جا سکتی۔ آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے دوست کی چوکھٹ پر ہمیں دوستی کی سوغات، دوستی کی پہچان، دوستی کی آئیڈینٹی کے ساتھ بلا لیا ہے۔ یہ جس کی چوکھٹ پر ہم اور آپ حاضر ہیں، یہ غضب کر گیا، یہ قیامت کر گیا، عجیب زندگی جی گیا۔ صوفی حکیم الدین علیہ الرحمہ والرضوان کے بہت سے خلیفہ ہیں، بہت سے مرید ہیں، اسکول میں پڑھانے والے شکشک بہت سے ہیں، ان میں ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل بن جانے والے بھی ان گنت ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر بن جانے والے بھی بہت ہیں۔ صوفی رزاق تو اکیلا ہے، اس نے بحیثیت مرید بھی غضب کیا، بحیثیت خلیفہ بھی غضب کیا، بحیثیت پیر بھی غضب کیا، بحیثیت ٹیچر بھی غضب کیا، بحیثیت پرنسپل بھی غضب کر دیا، اور بحیثیت ڈائریکٹر بھی۔ ایک ایسی بات، ایک ایسا کام وہ کر گیا جو ابھوت پورو ہے، نہ اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد اس کیرتیمان کو پراپت کرنے والا کوئی دوسرا ابھی فی الحال نظر آ رہا ہے۔ ایسا استاد جو اکشر سے ارتھ تک کا سفر پورا کرا دے، بات اکشر سے شروع کرے، شبد تک لے جائے، اور شبد سے ارتھ تک لے جائے، اور ارتھ سے مرم تک لے جائے، اس کا نام ہے صوفی عبدالرزاق۔ وہ صوفی عبدالرزاق جو کتابیں پڑھا کر، اکشر لکھا کر کام ختم نہیں کرتا، وہ وہاں سے شروع کرتا ہے اور کہتا ہے یہ آخری کام نہیں ہے، یہ تو شروعات ہے، یہاں سے چلو، صرف چیزوں کو نہ پہچانو کہ یہ کیوڑا ہے، یہ الائچی دانہ ہے، یہ سیب ہے، یہ کیلا ہے، یہ کیولا ہے، بلکہ خود کو بھی پہچانو کہ تم خود کیا ہو، اور جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس کی نگاہ میں تمہارا کیا مہتو ہے، کیا استھان ہے۔ جس دن تم نے یہ پہچان لیا، تم ششیہ ہو گئے اور ہم شکشک ہو گئے۔ ایسا کارنامہ کر کے دکھانے والا، لوگ پڑھانے کے بعد اپنے ششیوں کو بھول جاتے ہیں، ششیہ اپنے شکشک کو بھول جاتے ہیں۔ پتہ نہیں زندگی میں کتنے شکشک آتے ہیں، یہ بھاشا کا ہے، یہ بھگول کا ہے، یہ راجنیتی کا ہے، اور یہ وگیان کا ہے۔ کتنے شکشکوں کو یاد کرے؟ یہ پاٹھشالہ کا ہے، یہ ودیالیہ کا ہے، یہ مہا ودیالیہ کا ہے، یہ وشو ودیالیہ کا ہے، کس کو یاد کرے گا؟ لیکن ایک عبدالرزاق ہے جو پاٹھشالہ سے لے کے وشو ودیالیہ تک، اور اس سنسار سے لے کے اس سنسار تک، نہ کبھی بھلانے والا ہے، نہ کبھی بھولنے والا۔ اللہ نے ان کو، پتہ نہیں وہ کون سی مبارک گھڑی تھی، سلام علیہ یوم ولد، ابھی آپ سن رہے تھے، اللہ کا محبوب جب پیدا ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ قانون بتا دیتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس پر سلامتی برسی، یعنی یہ سلامتی کی بوچھار لے کے پیدا ہوا۔ صوفی عبد الرزاق جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے بارے میں جب فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ ٹیچر بنیں گے، تو یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ دنیا کے بھی ٹیچر بنیں گے، آخرت کے بھی ٹیچر بنیں گے، اور یہ ایک ایسے ٹیچر بن کے آئیں گے کہ شکشکوں کی دنیا میں بھی کرانتی لائیں گے اور ششیوں کی دنیا میں بھی کرانتی لائیں گے۔ پتہ نہیں کتنے استاد ہیں جو ان کے ششیہ تھے بعد میں استاد بنے، پتہ نہیں ان کے کتنے کلیگ ہیں جن کے سروں پر آج تاج نظر آ رہا ہے۔ عبد الرزاق، اللہ ان کی جان پر، ان کے قبر پر، ان کے مشن پر، ان کے آل اولاد پر، ان کی روحانی اولاد پر، ان کے مریدوں پر، ان سے محبت کرنے والوں پر رحمت برسائے کہ انہوں نے سب کی کایا پلٹ دی، کایا بدل گئی، ہے نا۔ آج صوفی رزاق تو سامنے نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کتنی شکلوں میں صوفی عبد الرزاق کو دیکھ رہا ہوں۔ سب میں کوئی نہ کوئی گن ایسا نظر آ رہا ہے جو ان کی یاد دلا رہا ہے، سب میں کچھ ایسی خوشبو ہے، سگندھ ہے جو ان کی سگندھ کی یاد تازہ کرا رہی۔ اتنا بڑا آدمی بہت کم پیدا ہوتا ہے، سب تو اپنے لیے جیتے ہیں، جو دوسرے کے لیے جیتا ہو وہ صرف اپنے پروگرام کی تاریخ نوٹ نہیں کرتے تھے، وہ آپ کے پروگرام کی تاریخ بھی نوٹ کرتے تھے۔ نہ صرف اپنی لاج کی انہیں چنتا تھی، بلکہ اس سے زیادہ آپ کے لاج کی چنتا تھی۔ کسی سے وعدہ کرتے تو اسے نبھاتے، وعدہ توڑنے سے اپنے دامن کو ہمیشہ بچا کے رکھا، اور وعدہ پورا کرنے کی سگندھ سے ہمیشہ مہکتے رہے۔ ایک ایسی چیز کی بنیاد ڈالی، ایک ایسی فصل لگائی جس میں پتجھڑ نہیں ہے، جس میں کوئی خرابی نہیں ہے، جس پر کسی دوائی کے چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں کسی کھاد کے ڈالنے کی کوئی آوشکتا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی فصل ہے جو آرگینک ہے۔ یہاں کے آنے والے کو اگر اس فصل سے کچھ لینا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیل ہوگا، گھی ہوگا، کوئی ہانیکارک چیز یہاں پائی نہیں جاتی۔ یہاں جو بھی ہے وہ فائدے مند ہے۔ آج ہم سب ان کے عرس میں حاضر ہیں۔ اگر ہم ان کی شکشاؤں کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے درس کو سمیٹنا چاہیں تو وہ تین چیز میں سمٹ جاتی ہے۔ جو کچھ صوفی عبد الرزاق نے پڑھایا، سکھایا، سمجھایا، پہنچایا، وہ تین شیرشکوں میں سمٹ جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے محبت پیر، اور دوسری چیز ہے ادب پیر، اور تیسری چیز ہے اطاعت پیر۔ پہلی چیز محبت، دوسری چیز ادب، تیسری چیز اطاعت۔ یہ کوئی نیا سبق نہیں تھا، ہر نبی نے یہی سبق پڑھایا ہے۔ کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے جنہوں نے بات محبت سے شروع نہ کی ہو اور بات اطاعت پر ختم نہ کی ہو۔ کوئی نبی دنیا میں ایسے نہیں آئے۔ یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو لوگ شریعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا لکھتے ہیں، وہ محبت کا تذکرہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ محبت کوئی اضافی چیز نہیں ہے، محبت کوئی ایکسٹرا جاب نہیں ہے، محبت کوئی الگ پیپر نہیں ہے کہ اس کے پڑھے بغیر کوئی پاس کر جائے۔ ہمارے ہاں ایجوکیشن سسٹم میں ایکسٹرا پیپر کے مطلب ہوتے ہیں جسے پڑھو پڑھو نہ پڑھو، ٹیچر پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔
یہ ایکسٹرا پیپر ہے، پڑھو تب بھی ٹھیک، نہ پڑھو تب بھی ٹھیک۔ صوفی کہتا نہیں، محبت تو کمپلسری پیپر ہے، محبت کے بغیر کوئی سبجیکٹ چلنے والا نہیں۔ محبت ہے تو جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، محبت نہیں ہے تو جو ہے وہ بھی کمی میں بدل جائے گا، ہے نا؟ محبت ہے تو مائنس پلس ہو جائے گا، اور محبت نہیں ہے تو پلس بھی مائنس ہو جائے گا۔ یہ ہے محبت۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ صوفی عبد الرزاق نے نہیں سکھایا، یہ اس نے سکھایا جو اس سنسار میں محبت کا سب سے بڑا استاد ہے، اور اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک روز سرکار دو عالم سید الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانے میں، اپنی خانقاہ میں، اپنے سجادے پر تشریف فرما ہے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت طلب کی گئی۔ کسی نے آگیا مانگی کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آگیا مانگنے والا کون تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار دو عالم نے اجازت دے دی، آؤ۔ آ گئے، آتے رہتے بپتا سنانے، پرشن پوچھنے، استفادہ کرنے، زیارت کرنے، دیدار کرنے، قربت کھوجنے، نکٹتا پراپت کرنے، دن رات آتے رہتے ہیں۔ آج جو عمر آئے تو سرکار نے ان سے ایک سوال پوچھا۔ سوال اسی چیز کا استاد پوچھتا ہے جو پڑھا چکا ہو۔ متوجہ چاہتا ہوں، آپ تو جانتے ہیں اگر سوال سلیبس سے باہر آ جائے تو واک آؤٹ ہو جاتا ہے، بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، اخبار میں نیوز چھپتی ہے، وائس چانسلر پریشانی سے یونیورسٹی کے برآمدے میں ٹہلنے لگتے ہیں، اور پورا شکشا جگت دہل جاتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ سلیبس سے باہر سوال کیسے آ گیا؟ پھر کہیں نہ کہیں سے اس کو ریکٹیفائی کیا جاتا ہے، اگر باہر سے ہے تو کوشچن بدلا جاتا ہے، اور اگر اندر ہی سے ہے تو اس کی ویاخیا کی جاتی ہے کہ یہ سلیبس میں ہے۔ دیکھو بھائی صحیح ہو جائے تو بتاؤ۔ اور حضرت عمر سے سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال پوچھا، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اگر آپ سچ مچ کسی خانقاہ کے مرید ہو تو مریدوں کو یہ ادب سکھایا جاتا ہے کہ جب کبھی ایسی بات سنو تو ایسی کلپنا کرو، ایسا تصور کرو، ایسا تخیل کرو کہ سوال ہم سے ہو رہا ہے، ہم حاضر ہیں، اور میرا مرشدوں کا مرشد ہم سے یہ سوال کر رہا ہے۔ کیا سوال تھا؟ اے عمر، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ سوال کیا تھا؟ اے عمر، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ دوسرے شبدوں میں، اے عمر، تم مجھ کو کتنا چاہتے ہو؟ جواب تو یہ آتا کہ آپ نے نماز پڑھنے کو کہا تھا، نماز کے بارے میں سوال کیجئے۔ اے عمر، فجر پڑھی؟ اے عمر، عشاء پڑھی؟ اے عمر، فرض پڑھی؟ نفل پڑھی؟ سنت پڑھی؟ اے عمر، روزہ رکھتے ہو؟ اے عمر، زکوٰۃ نکالی ہے؟ حج کیا تم نے؟ اے عمر، داڑھی؟ اے عمر، ٹوپی؟ سارا مدرسہ یہی پڑھا رہا۔ توجہ چاہتا ہوں، ذرا دھیان دیجیے گا میری بات پر، میں بہت قیمتی سمجھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔
آپ کے بہمولیہ ہونے پر مجھے بے پناہ وشواس ہے۔ سارا مدرسہ کیا پڑھا رہا ہے؟ وہ پڑھا رہا ہے جو اس سوال کے اندر نہیں آتا۔ کوئی ایسا مدرسہ بھی ہے جو اس سوال کی تیاری کرا رہا ہو؟ وہ مدرسہ صوفی عبد الرزاق نے قائم کیا ہے۔ بس یہ محبت کا مدرسہ خانقاہ ہے جو اس سوال کی تیاری کراتا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا تم مجھ کو کتنا چاہتے ہو؟ اگر یہ سوال بیونڈ دا سلیبس ہوتا تو حضرت عمر عرض کرتے یا رسول اللہ یہ تو کبھی آپ نے پڑھایا نہیں۔ چونکہ حضرت عمر نے یہ جواب نہیں دیا، اس سے یہ پتا چلا کہ بارگاہ نبوت کی تعلیم میں محبت وہ پرچہ تھا جو پڑھایا بھی جاتا تھا، سوال بھی پوچھا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ سے بڑھ کے آپ کو چاہتا ہوں، ماں باپ سے بڑھ کے آپ کو چاہتا ہوں۔ یہ شاعری نہیں تھی، تک بندی نہیں تھی، ردیف و قافیے کا کھیل نہیں تھا۔ کبھی کبھی شاعر یہ کرتا ہے کہ اسے 4 جگہ جانا پڑتا، ابھی چونیا میں ہے، نصیر آباد جانا ہے، پھر اجمیر جانا ہے اور پھر جے پور جانا ہے، تو وہ ایک ہی شاعری میں نام بدل بدل کے 4 جگہ پڑ جاتا ہے۔ اور 4 جگہ اگر آپ کی بھیٹ اس شاعر سے ہو جائے تو آپ کو بڑی مشکل واقع ہوگی کہ عبد الرزاق صاحب کا چاہنے والا ہے کہ کسی اور کا چاہنے والا، وہاں تو ان کا نام لے رہا تھا، یہاں کسی اور کا نام لے رہا۔ اس کو کہتے ہیں نری شاعری۔ اس میں سچائی بڑی مشکل سے ملتی ہے نا؟ یہ چائے کی دکان کا مٹی کا بھانڈ ہے، جب جو آیا اس میں چائے ڈال کے بڑھا دیا، ہے نا؟ حضرت عمر سے جو پوچھا گیا اے عمر تم مجھ کو کتنا چاہتے ہو، تو حضرت عمر نے عرض کیا ماں باپ سے بڑھ کے چاہتا ہوں۔ یعنی کسی 2 راہے پر جب 2 راستہ بن رہا ہو، ایک راستے پر آپ کھڑے ہو اور ایک راستے پر ماں باپ کھڑے ہو، آپ بلا رہے ہو ادھر آؤ عمر اور ماں باپ بلا رہے ہو ادھر آؤ عمر، تو آپ کی محبت اتنی پکی اور سچی ہے کہ میں اسی راستے پر جاؤں گا جس راستے پر آپ بلا رہے ہیں، ماں باپ کو بھی آپ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ یہ محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ حضرت عمر نے پھر عرض کیا بیوی بال بچوں سے اوپر اٹھ کے آپ کو چاہتا ہوں۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ماں باپ کے سلسلے میں محبت کیسی ہوتی، ذرا اس کی ایک مثال بھی دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ مکے کے بازار میں زید بن حارثہ کو بیچ ڈالا گیا، خریدنے والے نے خرید لیا، خرید کے لایا اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس زمانے میں انسان بکتے تھے، کل بھی بکتے تھے، آج بھی بکتے ہیں، نام بدل گیا ہے بیچنے کا، اور خریدنے کا دھندا ابھی بھی چل رہا ہے۔ پہلے کھلے عام ہوتا تھا، اب پس پردہ ہوتا ہے۔ پہلے زندہ بیٹی کو گاڑ دیتے تھے، اب پیٹھی میں مار دیتے ہیں۔ کاروبار بند نہیں ہوا ہے بلکہ کرائم اور سنگین ہو گیا ہے۔ بازار میں ایک لڑکا بکا، 10 سال 11 سال کا رہا ہوگا، خریدا گیا اور خرید کر لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ کہا گیا کہ یہ آپ کو ہم تحفے میں دے رہے ہیں۔ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ جیسے آپ کوئی بہمولیہ وستو خرید کے کسی کو بھیٹ کرتے ہیں، ویسے ہی انسان خریدا اور بیچا اور بھیٹ کیا جاتا تھا۔ حضور کی خدمت میں 10 سال کا بچہ آیا، حضور نے اس کو اس طرح پالا اور پوسا کہ مکے کے لوگ اس لڑکے کو ابن محمد کہنے لگے۔
یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے. خریدا ہوا غلام بیٹا کہلا رہا ہے. زید بن محمد کہلایا. 4-5 سال بیت گئے. ایک دن مکے کی بھیڑ میں ایک آدمی نے زید کو بہت غور سے دیکھا, بار بار دیکھا, آنکھ مل کے دیکھا. اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ میں جسے دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں وہی ہے, تو اس نے کس کے پکڑا اور بے ساختہ روتے ہوئے کہا, بیٹا. زید نے بھی ہڑبڑا کے دیکھا غور سے اور پہچان لیا کہ میرا باپ ہے. باپ نے بیٹے کو پہچان لیا, بیٹے نے باپ کو پہچان لیا. 4 سال کا عرصہ گزر گیا تھا, لیکن وہ باپ ہی کیا جو 4 سال بیتنے کے بعد بھی اپنی اولاد کو نہ پہچان لے. ہاں, یہ اولاد کی بھی مہربانی ہے کہ وہ بھی باپ کو پہچان لیتا ہے. روتے ہوئے باپ نے کہا, پاگل ہو گئی ہے تیری ماں, کھوجتے کھوجتے تھک گئے, اب تو ملا ہی نہیں. کہاں رہتا ہے تو, کس کے ساتھ رہتا ہے؟ بیٹا بھی باپ کے گلے لگ گیا, دونوں روئے. کچھ سکون ہوا تو بیٹے نے باپ کو پہنچایا کہاں, اس مکان تک جہاں وہ رہتا تھا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آیا. حضور نے پوچھا, کون ہے یہ؟ زید کہنے لگے, میرے باپ ہے. زید کے باپ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, جو کچھ آپ کو چاہیے, سونا چاندی جائیداد, جو آپ کہیے ہم آپ کے قدموں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں. اس لیے لڑکے کو آپ میرے حوالے کر دیں, میرا بیٹا ہے. حضور نے زید سے پوچھا, یہ تمہارے باپ ہے؟ کہا ہاں. حضور نے فرمایا, کسی کے بیٹے کو اس کے باپ سے روکنا میرا کام نہیں ہے. اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جائیے. باپ نے زید کا ہاتھ پکڑا تو زید نے کہا, بابا, ابا, میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا, میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. باپ نے حیرت سے پوچھا, باپ کے ساتھ نہیں جا سکتے؟ کہا, مجھ کو ایسی محبت انہوں نے دی ہے کہ اب ان کی محبت مامتا اور باپ سے بھی اوپر پہنچ گئی. حضرت عمر نے جو کہا کہ ماں باپ سے بڑھ کے آپ کو چاہتا ہوں, یہ پڑھایا ہوا سبق نہیں تھا, یہ وہ محبت محمدیہ تھی جو قلب فاروق میں اتر گئی تھی. کہا, بیوی بال بچوں سے بڑھ کے آپ کو چاہتا ہوں. وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کا بھی ادھارن دیتا. مجھے کچھ اور باتیں بھی آپ سے کہنی ہے, اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. آپ اس روایت کو سن چکے ہیں, بہت بار سنا ہوگا. خانقاہ میں ذرا الگ پریویش میں, الگ پس منظر میں, الگ سینیریو میں اس حدیث کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. جب یہ دونوں جواب دے دیا حضرت عمر نے, تو سبق محبت پڑھانے والے استاد نے ایک نیا سبق پڑھانے کی کوشش کی اور کہا, عمر, اپنے سے, ماں باپ سے, بیوی بال بچے سے بڑھ کے تو تم چاہتے ہو, یہ بتاؤ کہ اپنے آپ سے بھی بڑھ کے چاہتے ہو؟ اپنے آپ سے. یہ نیا سبق تھا, یہ اس سے پہلے پڑھایا نہیں گیا تھا. یہ محبت کی دنیا کا نیا وچار تھا, یہ نیا ادھیائے ہے, یہ نئی بات آ رہی ہے. عمر چکرا گئے, اپنے آپ سے بڑھ کے. ہوتا یہ ہے کہ مرید کبھی کبھی پیر کی کسی بات کو اپنے عقل کی ترازو پر تولتا ہے. میاں نے یہ کیا کہہ دیا, میاں ایسا نہ کہتے تو زیادہ اچھا ہوتا, میاں نے ایسا کیوں کیا. اس سے پتا چلا کہ مرید نے ماں باپ کو تو ترک کر دیا ہے, بیوی بال بچے کو بھی چھوڑا ہے, لیکن ابھی اپنے آپ کو نہیں چھوڑا ہے, وہ اس کو لے کے چل رہا ہے. پیر کے لیے اس نے سنسار تج دیا ہے, لیکن سوئم کو نہیں تجا ہے. ابھی اپنی عقل پیر اور اس کے بیچ میں اپنا کام کر رہی ہے.
یہ جو حضور نے پوچھ دیا اے عمر اپنے آپ سے بھی بڑھ کے ہم کو چاہتے ہو؟ عمر سوچنے لگے. عمر کو یاد آیا حدیبیہ کہ میدان حدیبیہ میں جب صلح ہو رہی تھی اور حضور نے کہہ دیا تھا لاؤ میں صلح کر لوں، لاؤ کاغذ لکھو میں صلح کر لوں. مکے کے نہ ماننے والے جو کہتے جاتے تھے حضور مانتے جاتے تھے. کہا لوٹ جانا ہوگا، حضور نے کہا لوٹ جائیں گے. کہا میرا کوئی آدمی آپ کے پاس جائے گا تو لوٹانا ہوگا، کہا لوٹا دیں گے. کہا آپ کا کوئی آدمی میرے پاس آئے گا تو نہیں لوٹائیں گے، کہا ٹھیک ہے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں؟ کہا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس اللہ کی قسم میں سچا رسول ہوں. کہا پھر بھی اتنی دب کر صلح؟ حضور خاموش رہے. فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور کہا عمر رسول کی بات پر اپنی عقل لگاتے ہو؟ حضرت عمر کہا کرتے تھے زندگی بھر عمر کو کسی بات کا ڈر نہیں ہے، صرف ایک بات کا ڈر ہے کہ حدیبیہ کے میدان میں حضور کے فیصلے پر اپنی عقل کو اپلائی کیا تھا. حضور نے کہا اپنے آپ سے بھی بڑھ کے ہم کو چاہتے ہو؟ یہ بڑی مشکل منزل ہے. جو اپنے آپ پر بھی پیر کی محبت کو غالب کر لیتا ہے وہی محبت کی راہ کا سچا مسافر بنتا ہے، ورنہ آدمی اپنے بدن کو ڈھوئے چلتا ہے اور زندگی بھر اپنی حکومت کراتا ہے، دوسرے کا محکوم نہیں بنتا. حضرت عمر نے سوچا اور سوچنے کے بعد 1 منٹ کے بعد جواب دیا یا رسول اللہ اب اسی لمحے سے میں اپنے آپ سے بھی بڑھ کے آپ کو چاہتا ہوں. حضور نے جواب دیا ایگزامنر ایگزام لے چکا اب نمبر دے رہا ہے. حضور نے جواب دیا عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. عمر تمہارا ایمان پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا. ایمان ہی مکمل نہیں ہے اور بقراتی ہمالیہ پہاڑ جیسے ہے نا. بقراتی میں کوئی کمی نہیں ہے نا، شریعت بگارنا، فتوا لکھنا اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایمان مکمل نہیں ہے. اور جب ایمان رجسٹریشن مکمل نہیں تو پھر ایڈمٹ کارڈ کہاں سے ملے گا اور رزلٹ کارڈ کہاں سے ملے گا؟ پہلے رجسٹریشن تو پورا ہو جائے، پنجیکرن تو پورا ہو جائے، اچھے سے پنجیکرت ہو جاؤ، پھر ایڈمٹ کارڈ بھی لے لینا، امتحان بھی دے لینا اور رزلٹ بھی لے لینا. ابھی تو پنجیاں نہیں پورا نہیں ہے. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ خانقاہ محبت سکھاتی ہے، محبت پڑھاتی ہے، محبت کھلاتی ہے، محبت سلاتی ہے اور محبت ہی اوڑھنا اور پہننا سکھاتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں اسی سوال کا جواب سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، لکھایا جاتا ہے. جو پیر کا ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا، اور جو پیر کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہوا ہے نا. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اب دوسری چیز اور وہ ہے پیر کا ادب. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، پیر تو پیر ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں مجلس قائم ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء جلوہ فرما ہے، درس ہو رہا ہے، تعلیم دے رہے ہیں، سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، مرید زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں، درشن کر رہے ہیں. بات کرتے کرتے ایسے ہی مجمع لگا ہوا، آپ تو میری طرف دیکھ رہے ہیں، ہم ذرا باہر بھی دیکھ رہے ہیں ہے نا. میری نظر باہر کے لوگوں پر بھی ہے، باہر کے راستے پر بھی ہے. بات کرتے کرتے ایک بیک خواجہ نظام الدین اولیاء کھڑے ہو گئے. لوگ گھبرائے، کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیا وجہ ہے؟ کھڑے ہونے کا کوئی کارن نہیں. اگر ابھی سلام پیش کیا جائے تو کھڑے ہوں گے، لیکن اگر آپ سے بات کرتے کرتے ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر بیٹھ جائیں تو آپ سب کو آشچర్య ہوگا، حیرت ہوگی،
ताज्जुब होगा, क्यों खड़े हुए, क्या वजह थी, क्या कारण था। ठीक इसी तरह ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उठे, खड़े हुए, एक लम्हे को खड़े रहे, फिर बैठ गए, फिर गुफ्तगू शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद फिर एक बार खड़े हो गए, फिर बैठ गए। मुरीदों में से एक ने हिम्मत करके पूछा, हुजूर अगर इजाजत हो तो एक सवाल करें। कहा, पूछो। कहा, हुजूर आप बात करते करते 2 बार खड़े हुए और बैठे, और खड़े होने का कोई औचित्य, कोई कारण, कोई काउस समझ में नहीं आए। हुजूर अगर मुनासिब समझे तो वजाहत कर दे कि क्यों खड़े हुए। ख्वाजा ने कहा, दरअसल तुम तो मुझे देख रहे हो, मैं बाहर भी देख रहा हूं। खानकाह के दरवाजे के सामने से एक चितकबरा काला उजला मिला हुआ रंग, एक रंग का कुत्ता नहीं, 2 रंग का कुत्ता, चितकबरा कुत्ता सामने से गुजरा तो मुझे याद आया कि मेरे पीर की खानकाह में भी ऐसा ही एक कुत्ता था। पीर की खानकाह में भी ऐसा ही एक कुत्ता मैं बार बार देखता था। तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अजब नहीं कि वही कुत्ता आ गया हो। तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि पीर के कुत्ते को देखकर मैं बैठा रह जाऊं। तो पीर के कुत्ते से जो ताल्लुक एक अदना मुरीद को होना चाहिए, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि पीर की याद दिलाने वाले के लिए खड़े हो जाए। इसलिए कि कुत्ते को देख के पीर याद आए कि पीर की बारगाह में भी एक कुत्ता ऐसा ही था। तो कुत्ता तो सबब बना पीर के याद आने की, इसलिए मैं खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ तो वो कुत्ता आगे चला गया, नजर से ओझल हो गया। फिर मैंने बात की, इसी दरमियान वो कुत्ता पलट आया। जब पलटा तो फिर याद आई पीर की, और फिर मैं खड़ा हूं। जब अदब ऐसी गली में पहुंच जाता है तब जाके वो अदब कहलाता है। पीर का अदब सिर्फ पीर का अदब नहीं होता। पीर की गली का कुत्ता, जिसके बारे में यह भी मालूम ना हो कि वो सचमुच पीर का है कि नहीं, लेकिन पीर की गली में देख लिया गया है और वही कुत्ता है कि नहीं, उसी रंग का है, उसी ढंग का है, उसके लिए इतना अदब। और वो भी कौन कर रहा है? जूनिया से, नसीराबाद से, मालपुरा से आया हुआ मामूली मुरीद नहीं, सुल्तानुल मशाइख, जरी जरबख्श, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया। हमाशुमा की गिनती क्या है? हम हैं कौन? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के अदब का आलम यह है। तो एक बात समझ में आई कि सब कुछ लिखने पढ़ने के बावजूद कोई निजामुद्दीन औलिया क्यों नहीं होता। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि तहज्जुद पढ़ने वालों की कमी नहीं है, इल्म रखने वालों की भी कमी नहीं है। निजामुद्दीन औलिया क्यों नहीं आए नजर आता? उसकी वजह यह है कि सब कुछ है। मोहब्बत की वो जलवा सामानी, मोहब्बत की वो तड़प, मोहब्बत की वो कसक, मोहब्बत की वो रंगत उनका हो गई, गायब हो गई, लुप्त हो गई, मिलती ही नहीं। तो निजामुद्दीन औलिया कहां से मिल जाए? निजामुद्दीन औलिया तो तब पैदा होते हैं जब इल्म, अमल, मेहनत, ज़ौक़, शौक सबके साथ मोहब्बत पीर और अदब पीर उसके ऊपर रखा जाता है, तब जाकर निजामुद्दीन औलिया पैदा हो। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही इस उपमहाद्वीप में, इस बर्रे सगीर में एक ऐसे संग मील का नाम है कि जिसको देखे बगैर, जहां तक पहुंचे बगैर कोई रास्ता कमाल तक नहीं जाता। जिसको साहिब कमाल होना है उसे उस संग मील से गुजरना है जिसका नाम निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने एक बार अपना वाकया खुद बयान किया कि मैं एक जगह घूमते फिरते जा रहा था। यह आपके ताज की तरफ इशारा है मेरा, जरा गौर से सुनिएगा।
تو ایک جگہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں آرام کے لیے ایک پہاڑ کے اوٹ میں، پہاڑی کے اوٹ میں جگہ نکالی، وضو کیا، نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھ رہا تھا کہ دو فقیر درویش بھی وہاں پر آ گئے اور وہ دونوں آ کے ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ اب میں نماز پڑھ کے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، غور فکر میں ڈوبا ہوا ہوں، اور ان کی بات میرے کان میں آ رہی ہے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا ہے، تم نے دیکھا اس جوان کو جو نماز پڑھ رہا تھا، ابھی دعا مانگ رہا ہے، وظیفہ پڑھ رہا ہے، اس کو دیکھا تم نے؟ دوسرے نے کہا ہاں دیکھا۔ کہا دیکھو یہ اپنی پگڑی سے سہروردی لگتا ہے، اس کی پگڑی کی جو بناوٹ ہے اس سے یہ سہروردی لگتا ہے، سہروردی سلسلے کا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ مجھے پسینہ آ گیا کہ ہائے اب دن یہ آ گئے کہ مجھ کو لوگ میرے پیر کی نسبت سے نہیں پہچان رہے ہیں۔ تو جیسی کان میں میرے یہ آواز گئی، میں نے پگڑی کھول دی اور کھول کے محنت کر کے ویسے باندھا جیسے میرے پیر پگڑی باندھتے تھے، تاکہ چلنے والا راستے سے مجھے پہچانے کہ غلام کس کا ہے، کسی کو دھوکہ نہ رہے کہ غلامی کہاں کی ہے۔ اس لیے کہ غلامی اگر محبت کے ساتھ ہو تو بڑی غیرت مند ہوتی ہے، اسے بڑی غیرت ہوتی ہے کہ غلام رزاق کے ہے اور کسی اور کے کہلا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جدھر سے کوئی دیکھے اور کہے رزاق صاحب کا مرید لگتا ہے نا، یہ غیرت ہونی چاہیے مرید میں، ہے نا۔ اب یہ ادب ہے، جب تک یہ ادب پیدا نہیں ہوگا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کہ کوئی کام پیدا ہو جائے، کوئی کام کا نتیجہ حاصل ہو جائے۔ اب آخری سبق جو حضرت صوفی عبد الرزاق نے پڑھایا اور سکھایا وہ ہے اطاعت پیر، پیر کی اطاعت، فرما برداری۔ اب اطاعت پیر کا جو چیپٹر ہے وہ ان دونوں کا نچوڑ ہے، نشکرش ہے۔ اصل میں جب کسی کی بات ماننی ہو تو کسی کے بات ماننے کے تین کارن ہوتے ہیں۔ پہلا کارن یہ ہوتا ہے کہ وہ بات عقل میں سما جائے، عقل میں سما جائے تب ہم اس کو مانتے ہیں، اور دوسرا کارن یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈر کے اس کی بات مانتے ہیں۔ تو آپ تو جانتے ہو کہ ہر بات آپ کی عقل میں سما ہی جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سی بات ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کا الگ الگ فیلڈ ہوتا ہے۔ بھاشا پڑھانے والا وگیان نہیں سمجھ پاتا اور وگیان پڑھانے والا بھاشا نہیں جانتا، سب کی الگ الگ ایکسپرٹائز ہے۔ پیر کے ڈاکٹر سے آنکھ نہیں دکھائی جاتی اور آنکھ کا ڈاکٹر پیر کا علاج نہیں کرتا۔ آنکھ کے ڈاکٹر سے کہیے پیر میں بھی درد ہے تو آنکھ والا کہے گا ہم کچھ نہیں جانتے، وہ پیر والے کے پاس تم جاؤ، آپ پڑھے لکھے، آپ ڈاکٹر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں لیکن آنکھ کے، پیر کے نہیں ہیں۔ اس لیے عقل میں سب بات سما جائے یہ ہو نہیں سکتا، اور ڈر کے جب کوئی بات مانی جاتی ہے تو جب تک ڈر ہوتا ہے تبھی تک مانی جاتی ہے۔ جہاں ڈر ختم ہوا بات کے ماننے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کبھی کبھی پٹنے میں، پٹنہ جہاں کا میں رہنے والا ہوں، اور جہاں آپ کے ایک پیر سیدنا مخدوم منیم پاک باز کا آستانہ ہے، جن کا فیضان اس پورے جہانگیری سلسلے پر چھایا ہوا ہے۔ جہانگیریوں کا کوئی سلسلہ ایسا نہیں جو حضرت منیم پاک سے ہو کے آگے نہ جاتا ہو، سارا فیضان انہی کا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے حضرت منیم پاک کے بعد سے کوئی خانقاہ ویران نہیں ہے اور ان کے اوپر کی کوئی خانقاہ آباد نہیں ہے۔ آبادی حضرت منیم پاک سے شروع ہوئی ہے، ان کے پہلے سب درگاہ سب ہے، اور حضرت منیم پاک کے بعد ہر خلیفہ کی اپنی خانقاہ ہے، اتنا فیضان ہے۔ تو پٹنے میں 3 ویلر چلتا ہے، ہمارے ہاں اس کو ٹیمپو کہتے ہیں، 3 ویلر، دلی میں جو بہت چلتا ہے۔ تو کبھی کبھی کسی خاص وردی والے کا ہاتھ اٹھتا ہے
تو बेचारा थ्री व्हीलर वाला मजबूरी में रोक देता। अब वो वर्दी वाला जहां पर चाहे बैठ जाए, ड्राइवर के बगल में बैठ जाए, चाहे सीट पर बैठ जाए, बेचारा टेम्पू वाला कुछ नहीं बोल पाता। जहां उसको उतरना हुआ उतर गया, उतर के सीधा चला गया। जब वो चला गया और टेम्पो आगे बढ़ा, तब सुनिए उसकी भाषा कि वो क्या कहता है उसके बारे में। यानी जब तक डर था, डर भय था, तब तक तो जो कहिए आप, लेकिन जैसे ही डर खत्म हुआ उसके बाद जो उसने कहा वो सुनिएगा तो पता चल जाएगा कि बात मानने वाला क्यों मान रहा था और मान के भी क्या कह रहा है। समझ गया? डर के मारे जब किसी की आज्ञाकारिता की जाती है, चाटुकारिता की जाती है, तो उसका नतीजा क्या होता है। अब आखिरी तरीका कि अगर किसी की बात माननी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आप उससे मोहब्बत करते होगे तो बात मारने में मजा भी आएगा और बात मानने का हक भी पूरा हो जाएगा। ये जो रसूल ने मोहब्बत सिखाई वो इसीलिए कि तुमको जिंदगी भर रसूल की बात माननी है, और इसके लिए अगर मोहब्बत पैदा हो गई तो मानना बिल्कुल आसान हो गया। बल्कि हुक्म से पहले हुक्म मानने वाला तैयार बैठा है, तरस रहा है कि कोई हुक्म बरसता और हम मानते, है ना। पीर की अताअत, पीर की बात का मानना, पीर की आज्ञाकारिता, ये क्या है, इसकी मिसाल क्या है, कैसे लोग इसको मानते थे और कैसे क्या मामला था। हदीस पाक सुनिए। सबसे बड़े पीर, पीरों के पीर, वलियों के वली, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, सैयद कुल, आलिम इल्म अव्वलीन व आखिरीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुरीद, उनके सहाबी, उनके चाहने वाले, उन पर मर मिटने वाले सैयदना अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े मशहूर सहाबी है, साबिकूनल अव्वलून में से है। अबू जर गिफारी कहते हैं कि सरकार दो आलम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के कुछ दिनों के बाद चंद नौजवानों को बड़ी मोहब्बत पैदा हुई कि हुजूर को तो नहीं देख सके, हुजूर के किसी मुरीद को, किसी सहाबी को तो देखें। बड़ी चाहत पैदा हो कि हुजूर के सहाबी को देखें। उनको तो न देखा, उनके देखने वाले को देखें। पता चला है कि किससे कहां मुलाकात हो। पता चला कि अबू जर गिफारी जिंदा है। पता ठिकाना पूछते पूछते दीवाना पूछता चला जाता। पता चला कि वो बहुत दूर एक गांव में रहते हैं। दोनों तीनों जवान वहां के लिए रवाना हुए। उस जमाने का सफर बड़ी मुश्किल का सफर था। ये जूनिया आने का सफर नहीं था कि बस पर बैठे, हवाई जहाज पर बैठे, अपनी गाड़ी कर लिया और जूनिया पहुंच गए। नहीं, बड़े खतरे थे, बड़ी परेशानी थी, बड़ी उलझने थी। लेकिन दीवाना तो दीवाना होता है, उसे कोई चीज रोक नहीं सकती। उसकी दीवानगी उसे उड़ाती है, पर लगा देती है। जूनिया में भी जो लोग आए हैं उनकी दीवानगी का पर है जो उन्हें उड़ा के लाया है। पता चलाते चलाते ये लोग पहुंच गए। अब खोज रहे हैं कि कहां पर रहते हैं। गांव वाले से पूछा, कई जगह पूछना पड़ा। एक गांव वाले ने बताया, देखो वो सामने खेत है और वो खेत में जो पानी डाल रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, वही है अबू जर गिफारी। तीनों नौजवान में से एक नौजवान बड़ा उतावला था, बड़ा परेशान था, कैसे छू ले, किसी सहाबी को छू ले, है ना। आज कोई सूफी अब्दुल रज़ाक को देखना चाहे तो वो उनके मुरीदों में उनको ढूंढेगा। कौन है उनके मुरीद? आप 10 साल उनके साथ रहे, आप 5 साल उनके साथ रहे। आइए जरा आपको गौर से देखें, आपकी आंखों में अब्दुल रज़ाक को तलाश करें। आपके काम करने की शैली में, आपके बात करने के अंदाज में जरा अब्दुल रज़ाक को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना। ऐसे ही एक दीवाना अबू जर गिफारी को देख के दीवानगी उसकी आसमान पर पहुंच गई कि कैसे इनको पकड़ ले, छू ले, हाथ चूम ले, पैर चूम ले। वो दीवाना आगे बढ़ा,
کود گیا, دوڑ پڑا کھیت میں. آپ تو جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں پانی بڑی مشکل سے ملتا ہے اور کنواں بڑا گہرا ہوتا ہے, تو کنویں سے پانی نکال کے ایک چھوٹا سا حوض بنایا جاتا ہے مٹی کا, اس میں پانی جمع کیا جاتا ہے, اور جب حوض بھر جاتا ہے تو پھر اس کا ایک نالی بنا کے صحیح رخ میں اس پانی کو لے جایا جاتا ہے. کنویں سے ڈائریکٹ پانی نہیں ڈالا جاتا, تو کنویں سے پانی نکال کے جو حوض بنایا گیا تھا اس میں پانی بھرا جا رہا تھا. اس دیوانے کو حوض نظر نہیں آیا. وہ دیوانہ جو دوڑ پڑا ابو ذر غفاری کو چھونے کے لیے, اس کے پیر سے ٹھوکر لگی اور حوض کا میڑ ٹوٹ گئی, پانی بہنے لگا. اتنی محنت سے بھرا ہوا پانی برباد ہونے لگا. تو ابو ذر غفاری نے دیکھا کہ یہ دیوانہ ایسا دیوانہ ہے کہ اس کو نظر بھی نہیں آ رہا کہ اس کے پیر سے کیا نقصان ہو گیا, پانی بہ رہا. اتنا معاملہ ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری جو کھڑے ہو کے پانی بھر رہے تھے, کنویں سے پانی نکال رہے تھے, وہ ایک بیگ زمین میں بیٹھ گئے, زمین میں بیٹھ گئے, اور تمام پانی کیچڑ, پانی بھرا ہوا پانی سینچائی کی جا رہی, اس زمین میں بیٹھ گئے. یہ اور تیزی سے دوڑا کہ حضرت کھڑے کھڑے بیٹھ کیوں گئے, اور جلدی دوڑا تو ایک میڑ اور توڑ دی اس نے, لیجئے پورا پانی بہنے لگا. تو اس نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری لیٹ گئے, اسی کیچڑ میں لیٹ گئے. اب اس کو بڑی حیرت ہو رہی ہے, حضور کے صحابی ہیں, حضور کے مرید ہیں, ہم ان کو چھونے آئے ہیں, دیکھنے آئے ہیں, یہ کھڑے تھے بیٹھ گئے پھر لیٹ گئے کیچڑ میں, کیا بات ہے. خیر جا کے اس نے پکڑا ان کا ہاتھ, آنکھ میں لگایا, سر پر رکھا, پوچھا حضرت ابو ذر غفاری نے تم کون ہو بھائی؟ تب اس نے کہا حضور میں دیوانہ ہوں محمد رسول اللہ کا, ان کو تو نہ دیکھ سکا, ان کے دیکھنے والے کو دیکھنے آیا ہوں. لیکن حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ تو اچھے بھلے کھڑے تھے, آپ بیٹھ کیوں گئے, کیچڑ میں بیٹھ گئے, زمین میں بیٹھ گئے آپ, اب پھر لیٹ گئے, یہ کیا بات ہوئی؟ اتنے میں وہ دونوں جوان بھی آ گئے جو پیچھے سے آ رہے تھے. تو حضرت ابو ذر غفاری اٹھ کے بیٹھے اور انہوں نے کہا جانتے ہو میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے کہا تھا ابو ذر کسی پر اگر تم کو غصہ آ جائے, توجہ چاہتا ہوں, پیر کی اطاعت, پیر کی فرما برداری, کسی بات پر اگر غصہ آ جائے تو اچھا ہو کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. تو جب تم آئے اور تمہارے پیر سے میڑ ٹوٹ گئی, پانی بہنے لگا, تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ کیسے بے وقوف جاہل سے واسطہ پڑ گیا. یہ دیکھتا ہوا اندھا, یہ پیر سے پانی بہاتا وہ چلا آ رہا, اتنی محنت سے پانی بھرا. غصہ آیا تو مجھے پیر یاد آئے. ہے ایسے عاشق کہاں سے ڈھونڈو گے کہ غصے میں بھی پیر یاد آتے ہیں. پیر یاد آ گیا کہ پیر نے کہا تھا کہ غصہ آ جائے تو بیٹھ جاؤ. تو جب پیر کی اطاعت کرنی تو ہم کیچڑ دیکھیں گے. پیر نے کہا تھا بیٹھ جاؤ, تو ہم نے کہا آج بیٹھ ہی جاؤ, چاہے کیچڑ ہو چاہے کادو ہو, ہے نا. اس کے بعد جب تم اور آگے بڑھے تو تم نے دوسری میڑ بھی توڑ دی, تو پھر غصہ آ گیا کہ جب بے وقوف ہے, ایک بار پیر ٹکرایا تو احساس ہوا ہوگا, یہ دوسری بار بھی پیر ٹکرا گیا اور پھر یہ چلا آ رہا ہے. تو پھر جو غصہ آیا تو پھر پیر یاد آئے کہ پیر نے کہا تھا اگر بیٹھ کے بھی غصہ آ جائے تو لیٹ جاؤ. آؤ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, جان فدا ہو, ماں باپ فدا ہو صحابہ پر. کیسے مرید ہے, اللہ اللہ, ہے نا, کیسا حال ہے ان کا. پروردگارا ان کے قدموں تلے کی خاک بنا, پروردگار ان کے نام پر رونا اور مچلنا عطا فرما, تاکہ ان کے نام لیواؤں میں کہیں پر ادنا ترین چپلوں اور جوتیوں کے پاس نام درج ہو جائے. کیا لوگ تھے سبحان اللہ. اب تو اس نوجوان کا روتے روتے یہ حال ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ مرید ہوں گے, یہ تو پورا دفتر ہے ان کا. اس نے لیٹنے میں یہ محسوس نہیں کیا کہ کیچڑ لگ جائے گی, یہ تو اس نے لیٹ گیا کہ پیر نے حکم دیا کہ لیٹ جاؤ تو لیٹ جاتا ہے.
لیٹ گئے، غصہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ جوان پہلی بار کہتا ہے جب تعلیم پانے والوں کا یہ عالم ہے تو معلم کیسا ہوگا، ہے نا؟ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہی 3 پوائنٹ ہے جو حضرت سیدنا عبد الرزاق علیہ الرحمہ والرضوان نے اپنی تعلیمات کو انہی 3 پیروں پر چلایا۔ یہ 3 انگریڈینٹ ہے، اجزاء ترکیبی ہے۔ ساری تعلیمات کی سنرچنا انہی 3 بندوؤں کے درمیان سے ہو کے گزرتی ہے: محبت پیر، ادب پیر، اطاعت پیر۔ اس میں جو جتنا کمال تک پہنچ جائے وہ باکمال ہے۔ بڑا کام یہاں سے ہو رہا ہے۔ حضرت عبد اللطیف سوری یعنی باہر روپ سے تو بالکل نمونہ ہے ہی، اندر سے بھی جو دل رکھتے ہیں اس سے ان کے پیر کی خوشبو آتی ہے۔ وہی دھیما لب و لہجہ، سوچا سمجھا طریقہ، سنیم برتنے والا انداز، سب کی فکر، سب کی چنتا، سب کو پوچھنا، کام بہت کرنا ہے۔ جگہ زمین بھی سنبھالنی ہے، انسان بھی سنبھالنا ہے، طریقہ کار بدل رہا ہے۔ کل صرف مૌخک روپ سے کام ہو جاتا تھا، اب لکھنا بھی پڑتا ہے۔ کل میڈیا کی 2 ہی شکلیں تھیں، اب سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے، اس کو بھی استعمال کرنا ہے۔ ہر وہ ذریعہ، ہر وہ واسطہ جس کے ذریعے اچھی بات پہنچائی جا سکے وہ سب استعمال کرنا ہے۔ یہ دور ایسا ہے جب نفرت بانٹی جا رہی ہے، نفرت خریدی جا رہی ہے۔ ایسے دور میں محبت کے کارخانوں کو اور ایکٹیو بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ خانقاہیں، ان کی ضرورت کل سے زیادہ آج ہے۔ یہ پیر، یہ مرید کا رشتہ، اس کو اور سسنگٹھت اور بڑھیا سے مضبوط پیرائے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ دنیا نفرت کی آگ میں جل رہی ہے۔ اس میں گھی ڈالنے والے بہت ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پر محبت کی فوہار ڈال کے اس آگ کو بجھا دے۔ وہی بجھا سکتا ہے جو خانقاہ ہے۔ خانقاہیں دھرموں میں بھید نہیں کرتی، بھاشاؤں میں بھید نہیں کرتی، ذات پات کا بھید نہیں پوستی۔ کیوں نہیں پوستی؟ ایک جملے میں بات ختم، کہ خانقاہوں میں یہ کلیہ سکھایا جاتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے کیریکٹر والا بناؤ۔ کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کا کیریکٹر۔ کاہے وجہ؟ جب تک کیریکٹر نہیں ملے گا دوستی نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کو سگریٹ کے دھوئیں سے نفرت ہوتی ہو، سگریٹ کا دھواں ملا نہیں کہ کھانسی ہونے لگے، تو اس کی دوستی سگریٹ پینے والے سے نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا نا بھیا تم سے دوستی کریں گے، تم تو جب سگریٹ پیو گے ہم کو کھانسی ہونے لگے گی۔ تو دوستی کس سے ہوگی؟ کہ وہ بھی سگریٹ نہ پیے، ہم بھی سگریٹ نہ پیے۔ کہیں گے آؤ دوستی ہو جائے، جو میری پسند تو تمہاری پسند، جو تمہاری اچھائی وہ میری اچھائی، ہے نا؟ اللہ سے دوستی کرنی ہے تو کیریکٹر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ کا کیریکٹر کیا ہے؟ اس نے جب گنگا بہائی، جمنا بہائی، تو اس سے کہہ دیا خبردار گنگا، خبردار جمنا، نام مت پوچھنا پانی لینے سے پہلے۔ نام کیا ہے؟ محمد عبد الغفور، رام نواس نہیں، خبردار جو نام پوچھا ہے۔ تیرا کام ہے کل کل کر کے بہتے رہنا، اور جو آ جائے وہ اگر آستک ہو تو بھی پانی دے دے اور ناستک ہو تب بھی پانی دے دے۔ کہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، کہ منہ دھو لے، کہے گا اللہ کون چیز ہے ہم نہیں مانتے، ارے پی لے پانی جا، تیرے نہ ماننے سے اللہ کا کیا بگڑتا ہے؟ آ پانی پی لے، آ نہا لے، ہے نا؟ وہ اللہ نے جب زمین بنائی تو کہا دیکھو
عبد الرزاق جیسا پاک باز بھی تیرے اوپر چلے گا اور شمیم الدین جیسا گنہگار بھی چلے گا. خبردار دونوں کو اپنے سینے پر چلنے دینا، فرق نہیں کرنا. آپ کیا سمجھتے ہو اگر اللہ حکم دے دے تو یہ زمین پھٹ کے سارے گنہگاروں کو کھا جائے، پتہ ہی نہ چلے کہاں گیا گنہگار. یہ اللہ کا کیریکٹر ہے کہ وہ کہتا نہیں اس دنیا میں تو ہم بھرم بچائے رکھیں گے. یہ دنیا بھرم رکھنے کی دنیا ہے، بھرم رکھا جا رہا ہے، کیریکٹر ہے اللہ کا. اور اللہ نے جب سورج کو کہا نکل جا تو سورج سے کہا تھا خبردار، نام پتہ جاتی دھرم پوچھ کے مت پرکاش دینا. غریب کی کٹیا میں بھی تیری روشنی جانی چاہیے اور امیر کے محل میں بھی جانی چاہیے. پاپی بھی تجھ سے پرکاشت ہو جائے اور جو بڑا پنیہ کمانے والا ہے وہ بھی پرکاشت ہو جائے. یہ اللہ کا کیریکٹر ہے. تو صوفی عبد الرزاق سے کوئی یہ امید رکھے کہ ان کے پاس تو ہندو بھی آتے تھے. کتنا بڑا کمیونل ہے وہ کہ خانقاہ میں دیکھ رہا ہے کہ ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے. ہمت ہوئی تیری جو کبھی ندی سے دریا سے پوچھتا؟ ذرا سورج سے پوچھ کے دکھا تو، ذرا دھرتی سے پوچھ کے دکھا تو. اتنی ہمت تیری ہو گئی. ارے خانقاہیں اللہ کا کیریکٹر زمین پر اتارتی ہیں، یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. بڑے سے بڑا پاپی خانقاہ میں آ جاتا ہے اور پیر اس کو گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں تو اگر 100 بار توبہ شکستی بازا، تو نے اگر 100 بار بھی توبہ توڑی ہے تو کیا ہوا، آ جا، تیری توبہ قبول کرنے کو ایک بار اور بیٹھا ہے یہاں عبد اللطیف، آ جا، ہم تیری توبہ قبول کرتے ہیں. کہا دنیا ٹھکرا چکی، ٹھکرانے دے، کیا ہوتا ہے، میں تجھے قبول کرنے کو تیار ہوں. یہ ہے خانقاہ. اس خانقاہ کی آج ضرورت ہے، آوشکتا ہے. ساری دنیا آج پیاسی ہے. تو آپ خانقاہ سے جڑے ہوئے ہو، آپ کی ذمہ داری بھی بڑی ہے. آپ کو چاہیے کہ مل کر اننے میاں کے ساتھ ایک ایسا سنسار، ایک ایسی دنیا رچو جو ساری دنیا کے لیے کام کے لائق ہو، جو ندی کی طرح بہ رہی ہو، جو سورج کی طرح نکل رہی ہو، جو دھرتی کی طرح بچھی ہوئی ہو. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ سب سے بڑا نیک ہے، وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے، وہ سب سے بڑا ولی ہے. اس زمانے کا ولی وہ نہیں ہے جو دکھاوے کی عبادت کرے. اس زمانے کا ولی وہ ہے کہ جس کو سب ٹھکرا دے اس کو بھی گلے لگا لے. وہ ولی ہے، اسی کا نام ولی ہے. اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو آباد رکھے، شاداب رکھے، باعزت رکھے، بامراد رکھے. اور اللہ تعالیٰ اننے میاں کی زندگی میں، فیضان میں، کام میں، کارنامے میں، پلاننگ میں برکت عطا فرمائے. ابھی جو کتاب آپ کے سامنے چھپ کے اجرا ہوئی، تحقیق الازابیر فی سماعی المزامیر، یہ قوالی پر اعتراض کا وہ جواب ہے جو آپ تک پہنچایا گیا. اللہ اس کتاب کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد و شاداب رکھے. وما علینا الا البلاغ. باندھ کے لے جاؤ، اس کو بندوا کے بھیجتے ہیں. اٹھاؤ پتہ ٹھیک ہے.